بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عطرتہ الاطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اللہ کا ہمارے پاس لے کر آئے اس دین کا نام اسلام ہے اور اسلام سلامتی سے نکلا ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ احادیث کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. آج ہماری اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ نبی جو نبی رحمت بن کر آئے تھے، جنہوں نے اعلان کیا اور قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ کا گھر امان کا گھر ہے، امن کا گھر ہے. ومن دخل کان آمنا، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے. لیکن عجیب صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان میں پھر ایک مرتبہ پشاور میں قصہ خانی بازار کے اندر جامع مسجد پر کچھ بمباز دھماکہ کیا گیا اور اس میں کئی افراد شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہیں. نہ جانے ان زخمیوں کی حالت کیا ہے. اس قسم کے واقعات حکومت کی نااہلی اور ناکامیابی کی وجہ ہوا کرتے ہیں. آج جبکہ پاکستان میں مخالف تنظیمیں حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا کاروان لے کر اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، تو اس قسم کے واقعات کو رونما کرنے کا مقصد صرف عوام الناس کے ذہن کو موڑنا ہے. ہم پاکستان کے شریف پرامن شہری ہیں. شیعہ حیدر کرار پاکستان کے قانونی شہری ہیں، اور صرف شیعہ نہیں، اس ملک میں رہنے والا ہر انسان کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو وہ پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کی پوری طریقے سے ذمہ داری کو پورا کریں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بھی روزانہ مختلف جگہوں کے اوپر لوٹ مار کا بھی بازار مچا ہوا ہے اور مذہبی دہشت گردی بھی بڑھتی جا رہی ہے. لہذا ہم پرزور اپیل کرتے ہیں حکومت سے بھی اور حکومت کے نمائندہ اداروں سے، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ سے، فوجی اداروں سے، کہ آپ نے رد فساد کا اتنا بڑا آپریشن کیا، اس کا نتیجہ آج پشاور میں قصہ خانی بازار کی شیعہ جامع مسجد کے اندر واضح ہو گیا کہ آپ نے رد فساد میں کس کو مارا ہے، کس کو پکڑا ہے، کس کو گرفتار کیا ہے، اور تمہارے اس رد فساد کا ریئیکشن کیا ہے یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اگر پاکستان میں پاکستانی شہریوں کو حکومت تحفظ دینے میں ناکام ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلی جائے اور پھر عوام الناس کے ہاتھ میں یہ مسئلہ دے دے کہ وہ اپنے لیے ایسے حکمرانوں کا انتخاب کرے کہ جو ان کے مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے. ناموس کی حفاظت بھی ضروری ہے، مال و جان کی حفاظت بھی ضروری ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امن کا پیغام لائے تھے
جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے تو مسلمانوں سے تقاضا کیا تھا کہ کونوا دعاة الناس الی اللہ بغیر السنتکم، اپنے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بناؤ مگر زبان کے ساتھ نہیں، کردار کے ساتھ۔ آج جب یہ پاکستانی مسلمانوں کا کردار کہ وہ مسجد کے اندر گھس کر نمازیوں کو قتل کرے، ظاہر ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں، یہ سب سے پہلی دہشت گردی ماہ مبارک رمضان کی 21 تاریخ کو خلیفہ چہارم مسلمانوں کے حضرت علی علیہ السلام کو 21 کو مسجد میں شہید کر کے 19 تاریخ کو یہ اس کام کی ابتدا رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد سے آج تک مسلسل اس گروہ کے چاہنے والے مسجدوں کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے مسجد میں قرآن بھی ہیں، مسجد کے اندر اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے، یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس سے کلام الہی بھی جلے ہیں، اس سے مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب وہ غیرت ملی اور اسلامی کا تقاضا ہے، اور میں کہوں گا کہ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے پاکستان کے تمام مذہبی طبقوں کو چاہیے کہ وہ قیام کریں اور قرآن مجید اور مسجد کی توہین کرنے والوں کی باقاعدہ طور کے اوپر مذمت بھی کریں، اور ان کی گرفتاری اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ بھی دیں۔ اور ہم یہ بات اعلان کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں شیعوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے، آپ اعلان کریں، ہم تحفظ کرنا جانتے ہیں، ہم پاکستان کے بانی ہیں، ہم نے پاکستان کو بنایا ہے، ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے، ہم کسی قسم سے بھی اسلام اور پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر سارے کافر مسلمانوں کو دہشت گرد مانتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ دہشت گردوں نے مسلمانوں والا لباس اوڑھ رکھا ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ آتنواگ ہیں، ان کے یہاں اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے، قرآن مجید کی کوئی قدر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ امن و امان کے ساتھ رہو، قرآن پیار کا درس دیتا ہے، قرآن دہشت گردی سے انسان کو بچاتا ہے۔ ہماری دعا ہے خداوند کریم شہداء کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے، زخمیوں کو جلد سے کلی عطا فرمائے، اور ظالموں کو اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور پاکستان کو ان دہشت گردوں سے محفوظ رکھے، اور ہماری ملت اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ